کہ اللہ نے اس معاملے کو جیسے کہتے سسپینڈ کر دیا. حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اور یہ ان کو لیے گویا کہ ایک مہلت مل گئی کہ ابھی اور یہ لوگ جو ہے دنیا میں رہ لیں. اس کے بعد جب حضور کی بعثت ہوئی تو قرآن مجید میں ہے کہ دیکھو اب بھی تمہارے لیے ایک موقع ہے. تم نے عیسیٰ کو رد کیا لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مان لو اور ان پر ایمان لے آؤ, عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا, تمہارا رب اب بھی تم پر رحم کرنے کو تیار ہے, لیکن اگر تم نے وہی روش اختیار کی, کفر کی, تو پھر تمہیں وہی سزا ملے گی. لیکن انہوں نے حضور کو بھی رد کیا تو یہ مستحق تو ہو چکے ہیں بہت عرصے سے کہ عذاب استیصال جس کو کہتے ہیں کہ جڑ کاٹ دی جائے, لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے ذرا کیا ہوا ہے پوسٹ پون اس وقت کے لیے. اور وہ حضرت مسیح خود آ کر جیسے حضرت نوح کی نگاہوں کے سامنے ان کی قوم غرق ہوئی, یہاں تک کہ ان کا ایک بیٹا بھی غرق ہوا, حضرت ہود اور حضرت صالح کی نگاہوں کے سامنے ان کی قومیں پر عذاب آیا, حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کی نگاہوں کے سامنے فرعون اور اس کا لاؤ لشکر جو ہے وہ غرق ہوا ہے. اس اعتبار سے حضرت مسیح علیہ السلام ہی کے ہاتھوں ان کا آخری سزا آنے والی ہے, اور ان کا وہ گریٹر اسرائیل جس کا یہ خواب دیکھ رہے ہیں وہ گریٹر گریو یارڈ فار دی جیوز بن کر رہے گا. اچھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کا اور حضرت امام مہدی کا, پھر ان کا کیا؟ امام مہدی تو اس کے بعد انتقال کر جائیں گے, یعنی وہ ایک جنگ لڑیں گے؟ جی ہاں, اس کے بعد جو ہے وہ 7 سال یا کچھ ایسا عرصہ ہے کہ وہ رہیں گے اور حکومت عرب کے اندر قائم رہے گی اور یہ جنگیں ہوں گی. اس کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا, لیکن پھر حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے وہ پھر ایک اور جنگ انہیں کرنی ہوگی, اور وہ جنگ ہوگی یاجوج اور ماجوج کے خلاف. مستقبل کے بارے میں بیان کیے گئے حالات و واقعات کا درست مفہوم سمجھنے کے لیے اس موڑ پہ یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید میں بیان کیے گئے ماضی کے عظیم و شان محلات, ان میں بسنے والے مہذب طاقتور حضرات پر بھی نظر ڈال لیں. ایک بریک کے بعد مختصراً ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ویلکم بیک خواتین حضرات. وقفے پہ جانے سے پہلے جیسے کہ میں نے کہا کہ ماضی کی طاقتوں کے انجام پہ بحث سے پہلے مناسب ہے کہ ذرا ماضی کے جھروکوں سے جھانکیں اور دیکھیں ماضی کی جو طاقتیں تھیں ان کے ساتھ کیا ہوا. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم اثر تھے. آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریبی لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. وہ لوگ قرآن کریم کے بیان کے مطابق غیر فطری عمل یعنی لواطت کا ارتکاب کرتے تھے جو اس وقت تک دنیا کو معلوم نہ تھا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں, لوط نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے بھی دنیا والوں میں نہ کیے, کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور نسل کی راہ منقطع کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو, تو اس کا جواب ان کے پاس اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہہ اٹھے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا قہر نازل کر دو. جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کا یہ طرز عمل دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے رب, ان مفسد لوگوں کے خلاف میری مدد فرما. اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی صورت میں 2 فرشتے بھیجے, اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ غمگین ہوئے اور تنگ دل ہوئے اور کہا کہ آج کا دن بڑا سخت ہے. لوط نے کہا تم تو اوپر کے لوگ معلوم ہوتے ہو. وہ بولے کہ ہم آپ کے پاس وہ چیز عذاب الہی لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ شک کرتے تھے, اور ہم آپ کے پاس ایک حتمی فیصلہ لے کر آئے ہیں, اور بے شک ہم بالکل سچے ہیں. بس آپ کچھ رات رہیے, اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اور آپ ان کے پیچھے چلیے, اور آپ میں سے کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے, اور جہاں کا آپ کو حکم ملا ہے چلے جائیے. اور ہم نے اس کی طرف اپنا یہ فیصلہ بھیج دیا کہ صبح ہوتے ہی ان نافرمان لوگوں کی جڑ ہی کٹ جائے گی.
اس دوران قوم کو معلوم ہو گیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں کچھ مہمان آئے ہیں۔ وہ آپ کے گھر کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ اپنے مہمانوں کی عفت و عزت کے بارے میں تشویش کے پیش نظر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے اس طرح خطاب کیا۔ لوط نے کہا، یہ لوگ میرے مہمان ہیں، بس ان کے سامنے اور اس طرح کی باتیں کر کے مجھے رسوا نہ کرو، اور خوف خدا کرو اور میری بے آبروئی نہ کرو۔ اس پر قوم نے جواب دیا، وہ بولے، کیا ہم نے تم کو دنیا بھر کے لوگوں کی حمایت سے منع نہیں کیا؟ اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، حضرت لوط نے فرمایا، اے کاش میں تمہارے مقابلے میں زور آور ہوتا یا کسی مستحکم پناہ میں جا بیٹھتا۔ صبح ہوتے ہی قوم اس تباہی سے دوچار ہوئی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، بس طلوع آفتاب کے ساتھ ہی ان کو ایک چنگاڑ نے آ پکڑا، پھر ہم نے اس بستی کو تہہ و بالا کر دیا اور آسمان سے ان پر کنکر برسائے، اور بے شک اس میں اہل فراست کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور آج بھی مکہ سے شام کی سیدھی راہ پر وہ بستی واقع ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ نیچے کر ڈالا اور اس پر مسلسل پتھر کے کنکر برسائے، تہ بتہ آپ کے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے، اور ظالموں سے وہ اب بھی دور نہیں۔